أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد گزشتہ چند دنوں سے میرا گلا انتہائی متاثر ہے۔ آپ احباب میں کئی اللہ والے ہوں گے وہ دعا کر دیں کہ میں چند باتیں خطبہ جمعہ میں آپ سے کر سکوں۔ مستقل ہمارا موضوع کئی خطبات سے جاری ہے۔ کہ خلیفہ ثالث مظلوم مدینہ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو ذوالنورین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ مشہور وجہ تو یہی ہے
آقا کی دو بیٹیاں حضرت عثمان کے نکاح میں اگر صرف دو بیٹیوں کی وجہ سے انہیں ذو النورین کہا جاتا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ذو النور کہنا چاہیے۔ کہ آپ کی ایک بیٹی ان کے نکاح میں بھی ہے۔ میں نے گزشتہ خطبے میں حضرت عثمان کے ذو النورین ہونے کی ایک وجہ یہ بیان کی تھی تاریخ اسلام میں دو مقام ایسے آئے ایک غزوہ بدر اور دوسرا صلح حدیبیہ۔ ان دونوں جگہوں پہ حضرت عثمان موجود نہیں تھے مگر میرے آقا نے انہیں موجود مانا تھا۔ ایک تیسری وجہ جو علماء نے لکھی انہیں اس لیے بھی ذو النورین کہا جاتا ہے کہ اللہ نے دو صفتیں ان کے وجود میں اکٹھی کر دی تھی۔ ایک صفت سخاوت والی اور دوسری صفت شہادت والی۔ آپ میں سے جو خوش نصیب لوگ ترجمے سے قرآن پڑھتے ہیں اور انہیں قرآن سے کچھ تعلق ہے، وہ بڑی اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن نے جہاد کی دو قسموں کا ذکر کیا۔ جہاد بالمال اور جہاد بالنفس، جسمانی جہاد۔ بلکہ سورۃ توبہ میں کہا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ۔ آپ نے محسوس کیا اس آیت میں مالی جہاد کا پہلے ذکر کیا اور جسمانی جہاد کا
بعد میں ذکر۔ ان الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ، سورۃ انفال میں کہا۔ یہ بتانے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں، آپ اہل علم لوگ ہیں، یہ جو جہاد بالسیف ہے، میدان میں آنا، سرحدوں پہ کھڑا ہونا، دشمن کو روکنا، یہ تب ہی ممکن ہے جب قوم جہاد بالمال کرے۔ اگر اسلحہ نہیں ہوگا، آلات حرب نہیں ہوں گے، آج کے زمانے میں ٹینک، میزائل، جہاز، جب تک یہ نہیں ہوں گے تو بندہ جہاد نہیں کر سکتا۔ تو جہاد بالمال کی بہت زیادہ اہمیت ہے اسلام میں۔ اگر یہ بات سمجھانے میں میں کامیاب ہو گیا ہوں تو پھر مجھے یہ کہنے کا حق ہے کہ تمام صحابہ میں جہاد بالمال کے لحاظ سے جس شخصیت کا پہلا نمبر ہے وہ حضرت عثمان ہے۔ میں انکار نہیں کر رہا دوسرے صحابہ کا، کیے جہاد۔ تبوک میں ساری رات ایک باغ کو پانی دیا ایک غریب انصاری نے، 4 سیر کھجوریں ملی، بچے بھوکے تھے، 2 سیر ان کو دے دی اور 2 سیر کھجوریں تبوک کے سفر کے جانے کے لیے میرے نبی کی خدمت میں لایا۔ لوگوں نے جو چندہ دیا تھا، کھجوریں تھیں، دینار تھے، درم تھے، غلہ تھا، اس کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ جب اس نے میرے نبی کو اپنی حقیقت حال بتائی تو فرمایا ان 2 سیر کھجوروں کو سارے مال پر بکھیر دو۔ اللہ تو دل کی نیت دیکھتا ہے نا۔ یہ میں نہیں کہتا کہ باقی صحابہ نے جہاد بالمال نہیں کیا، جہاد بالمال کیا ہے، تھوڑا ہے، زیادہ ہے، پتہ نہیں کتنے لوگ میرے اشارے کو سمجھیں گے۔ کسی کے پاس گھر میں تھوڑا مال تھا، دوسروں کے پاس زیادہ تھا، وہ لائے بھی زیادہ تھے، اور یہ لانے والا جو ہے اس کے پاس معمولی سا مال ہے، اور میرے نبی نے سوال کی نوعیت کو بدل کے ابو بکر کو سب سے آگے کر دیا تھا۔ اس جیسا ایثار بھی کسی نے نہیں کرنا۔ یہ بھی تبوک کا میدان ہے، چندے کی اپیل ہو رہی ہے۔ حضرت عمر آدھے گھر کا مال لائے تھے، کہنا آسان ہے، ذرا آج اپنی اپنی جائیداد کو دیکھو نا، زمینیں دیکھو، بینک بیلنس دیکھو، دکانیں دیکھو، تجارت دیکھو، گھر کا مال دیکھو، پھر آدھا آدھ کرو، آدھا گھر کے لیے، آدھا دین کے لیے، آسان ہے؟ آدھا مال لائے تھے، آدھا گھر کا، اور وہ جو ایک دوڑ ہوتی ہے نا نیکی میں، جس کو ہم رشک کہتے ہیں کہ میں آگے بڑھوں، میں آگے بڑھوں، اس دن حضرت عمر کہتے تھے کہ میں آگے بڑھوں گا، کہ حضرت ابو بکر کے تجارتی حال آج کل پتلے ہیں، ان کے پاس اتنی دولت مال نہیں ہے، اور میرے پاس آج کل مال زیادہ ہے، آج میں جیتوں گا۔ ڈھیر لگ گیا، اتنے میں میرے نبی کا یار غار بھی آیا، تھوڑا سا سامان ہے۔ حضرت عمر اب خوش ہو رہے ہیں کہ میں جیتوں گا، میرا مال زیادہ ہے، غلہ زیادہ ہے، کھجوریں زیادہ ہیں، دینار زیادہ ہیں، درہم زیادہ ہیں۔ بس میرے نبی نے جو سوال کیا نا،
اس سوال کی نوعیت نے حضرت عمر کو پیچھے کر دیا، حضرت ابو بکر کو آگے کر دیا۔ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا عمر تم کتنا لائے ہو، اس کا حجم کتنا ہے، درہم کتنے ہیں، دینار کتنے ہیں، بستر کتنے ہیں، کھجوریں کتنی ہیں۔ میرے نبی نے یہ نہیں پوچھا، میرے نبی نے پوچھا گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ کے آئے ہو۔ حضرت عمر نے کہا آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہے، آدھا آپ کے لیے لایا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا ابو بکر تم، پھر جو جملہ یہاں میں کہا کرتا ہوں، حضرت ابو بکر نے فرمایا مال منگیا ہوئے یار، اور ابو بکر گھر میں چھوڑ کے آئے، جھاڑو دے کے سب کچھ لے کے آیا، تن کے کپڑے بھی، ٹاٹ کا لباس پہنا، کانٹے کے بٹن لگائے۔ امام رازی نے لکھا، آگے میں نہیں کہتا کہ صحیح لکھا یا غلط لکھا، اس کی تصدیق ہے یا نہیں، کہ جبریل آیا تو جبریل نے بھی یہی لباس پہنا ہوا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا جبریل یہ نیا لباس کیسا؟ تو جبریل کہتا ہے یا رسول اللہ ابو بکر کا یہ لباس رب کو اتنا پسند آیا ہے، اس نے سارے فرشتوں کو یہ حکم دیا ہے کہ یہی لباس پہن کے دکھاؤ، اور رب ابو بکر سے پوچھنا چاہتا ہے ساڈے دین واسطے یہ مال دتا ہی ساڈے تے راضی بھی ہیں کہ کوئی نہ؟ کون پوچھ رہا ہے؟ خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آج ممبروں پہ کہا جاتا ہے یہ فدق کا لٹیرا تھا، واہ، یہ فدق کے چور تھے، یہ فدق کے غاصب تھے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ جس نے پورے گھر کی صفائی کر کے سب کچھ میرے نبی کی خدمت میں لے کے رکھا تھا۔ میں نے پچھلے جمعے کہا، آخری وقت میں کہا تھا عائشہ بیٹا یہ 2 چادریں ہیں میرے پاس، انہیں دھو لو، مجھے اس میں کفن دے دینا، تیرے بابا کے پاس ان چادروں کے سوا کچھ بھی موجود نہیں۔ حضرت عائشہ نے جب کہا یا بابا ہم نئے کپڑے لیں گے، نیا کفن بنائیں گے، سنو حضرت ابوبکر کا جواب، سنو امیر المومنین کا جواب۔ فرمایا عائشہ بیٹا نئے کپڑے زندوں کو اچھے لگتے ہیں، مرنے والوں کے لیے نئے کیا اور پرانے کیا۔ ان لوگوں کو خصوصاً توجہ کرنی چاہیے جو قبروں پہ چادریں ڈالتے رہتے۔ حضرت ابوبکر نیا لباس کفن کے لیے پسند نہیں کر رہے، اور یہاں کپڑے کہاں ڈالے جا رہے ہیں؟ مزاروں پہ ڈالے۔ خرچ کیا صحابہ نے، حضرت ابوبکر نے، حضرت عمر نے، یعنی مالی جہاد سب سے زیادہ اگر کسی نے کیا وہ کون ہے؟ زور سے بولو، زور سے بولو۔ اسی تبوک میں میرے نبی نے چندے کی اپیل کی تھی۔ گرمی کا موسم، کھجور کی فصل پکی ہوئی، ریگستان کا سفر، مدینے سے 700 کلومیٹر ریگستان میں جانا ہے۔ جب نئی فصل تیار ہوتی ہے تو پرانی ختم ہو جاتی ہے، یہ تنخواہ دار طبقے کو صحیح پتہ ہوتا۔ جب مہینے کی آخری تاریخیں ہوتی ہیں اگلی تنخواہ نہیں ملتی اور پچھلی ختم ہو جاتی۔ پچھلی فصل ختم ہو گئی، نئی ابھی تیار ہو رہی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، 30,000 کا لشکر ہے، ایک ایک سواری پر 36 بندے سوار ہوتے ہیں، 35 پیدل چلتے ہیں، ایک سوار ہوتا ہے پھر دوسرا چڑھتا ہے۔ 24 گھنٹے میں کھانے کے لیے صرف ایک کھجور، پینے کے لیے پانی کوئی نہیں،
چھتریاں کوئی نہیں، بعض کے پاؤں میں جوتے کوئی نہیں، انہوں نے سر سے پگڑیاں اتاری اور پاؤں پہ لپیٹ، دھوپ سے بچنے کا سامان کوئی نہیں۔ آپ میں سے اگر کسی کو نور پور تھل اور بھکھر اور ریگستان اور صحرا میں دن کے 2 بجے گزرنے کا کبھی اتفاق ہوا ہو، ہم گزرتے رہتے ہیں، آگ تپی ہوئی ہے، لگی ہوئی ہے، ہم سڑک پہ ہیں، صحابہ ریت پر ہیں، کوئی سڑکیں تو نہیں تھی نا، صحابہ ریت پر ریگستان میں پیدل چل رہے ہیں، سورج سے بچنے کے لیے کوئی چیز نہیں۔ بندیالوی کہتا ہے یہ رب جو قرآن میں صحابہ کی تعریفیں اور گیت گاتا ہے نا، یہ نہیں گاتا، اس نے انہیں ٹٹول کے دیکھا تھا، انہوں نے سب کچھ تج دیا تھا اللہ کے دین کے لیے، اسلام کے لیے، پھر رب تعریفیں کرتا ہے۔ 26 دن کے محاصرے کے بعد ہن منی دی ضرورت نہیں، کسی دی دعا قبول ہو گئی۔ 26 دن کا خندق میں محاصرہ تھا، صحابہ گھرے ہوئے ہیں، وہاں خندق میں بستر لگے ہوئے تھے ان کے لیے، بیڈ لگے ہوئے تھے ان کے لیے، پنکھے تھے وہاں، پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں۔ 26 دن کے محاصرے کے بعد واپس آئے ہیں، میرے آقا نے ظہر کی نماز پڑھائی، میرے آقا اپنے حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے، میرے آقا ہتھیار اتارنے لگے، وہ جو تلوار پہنی تھی اور ڈھال پہنی ہوئی تھی اتارنے لگے، جبریل آ گئے، یا رسول اللہ آپ ہتھیار اتار رہے ہیں، اسی تے نہیں اتارے، کہ کیا حکم ہے کہ بنو قریظہ کو ذرا مزہ چکھانا ہے، جنہوں نے معاہدہ توڑا تھا، کفار کی حمایت کی تھی، انہوں نے ذرا مزہ چکھانا، چلیے قریظہ کی طرف۔ بنو قریظہ مدینے سے کئی کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، میں نے وہ جگہ دیکھی ہے، آج وہاں سرکاری دفاتر ہیں۔ 26 دن کے بعد آئے ہیں میرے نبی کے یار، کانڈ سدھی نہیں کی تھی، کپڑے دھوائے نہیں، بیوی کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا، ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا دیکھا بھی نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا گھر نہیں جانا، عصر کی نماز بنو قریظہ پڑھنی ہے۔ میرے نبی کے یاروں نے کہا جس طرح یار کی مرضی ہو۔ پھر وہاں 25 دن کا محاصرہ۔ یہ جو قرآن ان کی تعریفیں کرتا ہے، یوں ہی تعریفیں نہیں کرتا ہے، نام لے لے کے تعریفیں کرتا ہے۔ والسابقون الاولون، پڑھو جن کو آتا ہے تو، من المہاجرین والانصار۔ حضرت ابو بکر مہاجر نہیں؟ اگر حضرت ابو بکر مہاجر نہیں تو پھر مہاجر اس کائنات ہے ہی کوئی نہیں۔ ابو بکر کی ہجرت کے سفر کا کون انکار کر سکتا ہے؟ اس نے ہجرت کا سفر آمنہ کے لال کے ساتھ کیا تھا۔ پڑھو پھر والسابقون الاولون من المہاجرین۔ کتابوں کے پیچھے بھاگتے پھرتے ہو، تاریخ کی تاریکیوں میں گم ہوئے رہتے ہو، اقوال رجال کے پیچھے بھاگتے رہتے ہو، فلاں بندے نے یوں کہا ہے اور فلاں مفسر نے یوں کہا ہے اور فلاں محدث یوں کہتا ہے اور فلاں امام یوں کہتا ہے۔ اقوال رجال کے پیچھے بھاگتے ہو۔ تمہارے میں اور ہمارے میں فرق یہ ہے کہ تم اقوال رجال کے پیچھے بھاگتے ہو اور بندیالوی رب کے کلام کے پیچھے رہتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر ابو بکر مہاجر نہیں
اگر ابو بکر مہاجر نہیں تو پھر کوئی بھی مہاجر نہیں۔ انہوں نے ہجرت کس کے ساتھ کی تھی؟ نبوت کے ساتھ کی تھی، نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے کی تھی۔ ابو بکر تیریاں ریساں ہی کوئی، ابو بکر تیرے جیا کون ہو دے، تیریاں ریساں ہی کوئی نہیں، کاندھے پہ اٹھایا۔ میں کئی مرتبہ جا چکا ہوں مکے حج کے لیے، عمرے کے لیے، وہاں چڑھنے کی مجھ میں قوت نہیں رہی، طاقت نہیں۔ کئی لوگ خوش نصیب لوگ جاتے ہیں، چڑھائی ہے سیدھی، 50 سال عمر ہے حضرت ابو بکر کی۔ کتنی؟ 50 سال کا آدمی جوان ہوتا ہے؟ یوں ہی باتیں بناتے رہتے ہو، فدق کا غاصب تھا، چور تھا۔ حضرت ابو بکر نے نبوت کی نازک تلیاں مکے کی پتھریلی زمین پر زخمی ہونے لگی نا، تو ابو بکر نے پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا لیا تھا۔ یہ سبحان اللہ، یہ سبحان اللہ آپ نے کس جملے پہ کہا؟ پوری کیا؟ پوری نبوت کو کاندھوں پہ اٹھایا تھا۔ فتح مکہ کے دن حضرت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر ہے 29 سال۔ کتنی؟ کیسی جوانی ہوتی ہے، بندہ پتھر نو پی کے رکھ دے وے۔ 29 سال کا جوان ہے، نڈر ہے، بے باک ہے، شجاع ہے، بہادر ہے، تلوار چلانے کا دھنی ہے۔ ان کی جرت سے، ان کی شجاعت سے، ان کی بہادری سے کوئی پاگل ہی انکار کر سکتا ہے۔ پھر شجاعت میں حوصلہ بھی ہے، بہادری بھی ہے، پھر حوصلہ بھی ہے۔ 29 سال عمر ہے، میرے نبی بت توڑ رہے ہیں بیت اللہ میں، سب سے اوپر تصویریں لگی ہوئی حضرت ابراہیم کی، حضرت اسماعیل کی، میرے نبی کی چھڑی وہاں نہیں پہنچ رہی ہے۔ فرمایا علی تم میرے کاندھوں پہ آؤ، ان بتوں کو گراؤ۔ میں لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں ولی بت شکن ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ میں اور آپ کے کاندھوں پر، میں اور آپ کے کاندھوں پر، نا آپ میرے کاندھوں پہ آئیں، میں آپ کو اٹھاتا ہوں۔ میرے آقا نے فرمایا علی نبوت کا بوجھ تجھ سے نہیں اٹھایا جائے گا۔ عمر کتنی ہے؟ نہیں اٹھایا جائے گا، اور یہاں عمر ہے 50 سال۔ صرف اٹھانا نہیں، اٹھا کے پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ کوئی یہ جملہ نہیں کہے گا بندیالوی کہے گا، کوئی اور کہے گا تو بندیالوی سے سن کے کہے گا۔ جملہ سن کے جھوم جانا چاہیے اہل سنت کو، وجد آ جانا چاہیے اہل سنت کو۔ بندیالوی کہتا ہے ہجرت والی رات رب نے اپنی منشا کا اظہار کیا تھا کہ جو ابو بکر ہجرت کی رات نبوت کو کاندھوں پہ اٹھا کے لے جا رہا ہے، نبی پاک کے انتقال کے بعد خلافت کا بوجھ بھی یہی اٹھائے گا، یہی اٹھائے گا۔ اور واقعی نبی پاک کے انتقال کے بعد صحابہ کے ہوش اڑ گئے تھے، حضرت عثمان کی زبان بند ہو گئی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدمے میں ڈھال ہیں، ابو بکر پوری جرت کے ساتھ کھڑا ہے۔
آج یہ بھی ہمت ہار جاتا تو امت کی کشتی کو کون سنبھالتا؟ کون سنبھالتا امت کی کشتی کو؟ علامہ اقبال نے کہا تھا آمن الناس بر مولائے ما کلیم اول سینائے ما ہمت او کشت ملت راچو عبرو. میرے اشارے کو دیکھ کے کتنے لوگ سمجھ جائیں گے. ہمت او کشت ملت راچو عبرو ثانیے اسلام و غار و بدر و قبر. یہ کسی مولوی نے نہیں کہا. کس نے کہا ہے؟ مفکر اسلام نے کہا ہے. مصور پاکستان نے کہا ہے. جس علامہ کی نظر تھی پورے قرآن پر نظر تھی اس علامہ اقبال مرحوم نے کہا ہے امن الناس بر مولائے ما سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے سردار نبی پر جس نے احسان کیے ہیں وہ ابو بکر ہے. یہ حدیث کا ترجمہ کیا. یہ حدیث ہے. خود میرے نبی نے فرمایا سب سے زیادہ مجھ پر احسان کس نے کیے؟ علامہ صاحب نے اس کا ترجمہ کر دی. لیکن علامہ صاحب کی فارسی ربائی کا جو میں ترجمہ کرنے لگا ہوں آج اگر علامہ اقبال زندہ ہوتے تو وہ بول اٹھتے میں جو کچھ آکھنا چاہتا سا بندے عالوی تو وہی ترجمہ کر چلے. وہ بول اٹھتے. آپ سنیے ذرا. آمن الناس بر مولائے ما سب لوگوں سے بڑھ کر ہمارے مولا ہمارے سردار نبی پر احسان کرنے والا ابو بکر ہے. کلیم اول سینائے ما وہ ہمارے طور کا پہلا کلیم ہے. ذرا پیچھے جاؤ. طور سینا کون کلیم تھا؟ موسیٰ. باتیں کون کر رہا تھا؟ اللہ. علامہ اقبال کہتے ہیں کلیم اول سینائے ما ہمارے سینا ہمارے طور کا پہلا کلیم ابو بکر ہے. ہمت او کشت ملت راچو عبر. منکرین زکوٰۃ کھڑے ہو گئے اسی زکوٰۃ نہیں دینی. حضرت عمر نے کہا کلمہ تو پڑھتے ہیں. وہ مدعیان نبوت کھڑے ہو گئے ہیں انہاں نال لڑنا. اے دو محاذ نہ کھولو انہاں نال بعد دو دو ہاتھ کر لیواں گے. یہ حضرت عمر جیسا آدمی ابکری شخصیت وہ مشورہ دینے لگا ہے اور وہ جسم کا کمزور لیکن حوصلہ تو دیکھیے. کہتا ہے جو شخص میرے آقا کے زمانے میں زکوٰۃ کی مد میں ایک رسی دیا کرتا تھا اگر وہ زکوٰۃ دینے سے انکار کرے گا تو ابو بکر اکیلا اس کے خلاف جہاد کرے گا. بعض روایات میں آیا یہ کہنے کے بعد وہ اکیلے دروازے کی طرف بھاگے. میں اکیلا لڑوں. اسامہ کا لشکر روانہ کرنا ہے. وہ میرے نبی نے خود روانہ کیا تھا. انتقال کی خبر آئی تو وہ واپس آ گیا. حضرت عمر پھر آئے. اسامہ کا لشکر ابھی نہ بھیجو حالات ٹھیک نہیں. چاروں طرف فتنے کھڑے ہو گئے. یہ ساری چیزیں ذہن میں رکھیں پھر شعر کا مزہ آئے گا. فرمایا جس لشکر کو میرے نبی نے روانہ کیا تھا میں اس کو روک لوں؟ میں اسامہ کا لشکر بھیجوں گا. پھر تجویز آئی اسامہ کی عمر 18 سال ہے. اس کے نیچے لڑنے والے حضرت طلحہ حضرت زبیر بڑے بڑے بزرگ صحابہ. کمانڈر بدلو. فرمایا جس اسامہ کو میرے نبی نے کمانڈر بنایا تھا ابو بکر اس کو نہیں ہٹائے گا. صحابہ مشورے دے رہے ہیں مدعیان جھوٹے مدعیان نبوت کے خلاف لڑ لیں. پھر ادھر 3 محاذ اکٹھے. یہ ذہن میں رکھیں. صحابہ پریشان. علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت راچو آبرو. ہمت کہتی ہیں طاقت کو.
قوت کو، کشت کہتی ہیں کھیت کو، کس کو؟ اور ابر بادل کو۔ علامہ اقبال کہتا ہے جب کھیت خشک ہونے لگے، جب کھیت مرجھانے لگے تو پھر بادل آتا ہے، برستا ہے، کھیت لہلہانے لگتا ہے۔ علامہ اقبال کہتا ہے ہمت او کشت ملت، ملت بمعنی امت، ہمت او کشت ملت راچو آبرو۔ نبی پاک کے انتقال کے بعد امت کا کھیت مرجھانے لگا تھا، ابو بکر بادل بن کے برس پڑا تھا۔ ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ہمت او کشت ملت راچو آبرو، ثانی اسلامو غارو بدرو قبرو۔ ہر جگہ پہ ابو بکر ساتھ نظر آتا، پہلے میرا نبی ساتھ ابو بکر، پہلے میرا نبی ساتھ ابو بکر، غار میں پہلے میرا نبی، بولو تو صحیح ہے۔ تم ترس سکتے ہو، تم کبھی تصوراتی دنیا میں جا کے سوچا کرو، اس طرح کی باتیں نہ کیا کرو، ہمارے دل دکھتے ہیں۔ اس شخصیت کو کہنا غاصب، چور، لٹیرا، نبی کی بیٹی پہ ظلم کرنے والا۔ میری بڑی تمنا ہے، میری بڑی تمنا ہے کہ کبھی خواب میں مجھے میرے آقا کی زیارت ہو، بڑی تمنا آپ کی۔ بولو یار، بولو، ہاتھ کھڑے کرو نا یار، ہو سکتا ہے اسی وجہ سے آج رات ہو جائے۔ چہرے پہ داڑھی ہے تب، چہرے پہ داڑھی نہیں تب، عالم ہے، جاہل ہے، امام ہے، مقتدی ہے، پیر ہے، مرید ہے، تاجر ہے، سرکاری ملازم ہے، کس کی خواہش نہیں؟ مولا خواب جی بکھا دے، خواب جی تیرے آقا کا چہرہ کیسے تھا، تیرے آقا کی آنکھیں کیسی تھی، داڑھی مبارک کیسی تھی، ہونٹ گلاب کی پنکھڑی کی طرح کیسے تھے؟ مولا خواب میں ہی دکھا دے، ہے تمنا؟ پھر بندیالوی بڑے نرم لہجے میں کہنے لگا ہے، بندیالوی شروع کرے تو آپ کی آواز سبحان اللہ سے مسجد گونجنی چاہیے۔ غار ہے، صرف ابو بکر ہے، میرے نبی کا سر مبارک ابو بکر کی جھولی میں ہے، 3 دن اور 3 راتیں ہیں ابو بکر نے رج رج کے میرے نبی نو ویکھیا۔ ان کی قسمت کو کون پہنچے؟ وہ تو میرے نبی کے رفیق ہیں، میرے نبی کے ساتھی ہیں، قرآن نے ان کو ساتھی کہا، اذ یقول لصاحبہ، جب اللہ کے پاک پیغمبر اپنے صاحب کو کہہ رہے تھے۔ ہم درخواست ہی کر سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جائے، یہ ایسے جملے نہ بولا کر، یہ جملے تو بدماشوں، لٹیروں کے خلاف بھی نہیں بولے جاتے۔ یہ تم اتنے عظیم لوگوں کے خلاف یہ جملے بول دیتے ہو اور ممبر پہ بول دیتے ہو، شعر و شاعری کرنے لگتے ہو۔ جب تم کہتے ہو کربلا کا واقعہ کوئی اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد تو سقیفہ میں رکھی گئی۔ سقیفہ میں کیا ہوا تھا؟ کون خلیفہ بنا تھا؟ حضرت ابو بکر۔ ابھی تو میرے نبی کی تدفین بھی نہیں ہوئی تھی، سقیفہ بنی سعد میں میرے حضرت ابو بکر خلیفہ بنے تھے۔ تو کہا جاتا ہے کربلا کوئی اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد کہاں رکھی گئی تھی؟ سقیفہ میں۔ کہاں کربلا 61 کا واقعہ، اور کہاں ابو بکر کی خلافت 11 ہجری کی بات۔ خوف خدا کرو یار،
کس واقعہ کو کن لوگوں کے ساتھ ملانے لگے جن کو فوت ہوئے کتنے سال ہو چکے تھے. 3 راتیں تھیں. اللہ اکبر. میرے آقا نے پوچھا ابو بکر وہ دیکھو کوئی بندہ آ رہا ہے. عرض کیا یا رسول اللہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ میرا غلام ہے، نبوت کو بکریوں کا تازہ دودھ پلانے آ رہا ہے. دودھ پلانے آ رہا ہے. وہ دیکھو ایک سایہ پھر نظر آیا. یا رسول اللہ گھبرائیں نہیں، میری بیٹی اسماء نبوت کے لیے کھانا پکا کے لا. پھر یہ کوئی آ رہا ہے، نہ گھبرائیے، یہ میرا غلام ہے، مکے کی ساری ڈائری پہنچانے آ رہا ہے. سارا گھرانہ ہی نبوت کی خدمت میں لگا ہوا ہے. سارا گھرانہ ہی نبوت کی خدمت میں لگا ہوا ہے. اسماء بیٹی آئی نا، چہرے پہ تمانچے کے نشان ہیں. بیٹیوں والوں، سکا بھائی بھی جو اولاد کے لیے باپ کی طرح ہوتی. چچا اور باپ میں کیا فرق ہوتا؟ چچا باپ کی طرح ہوتا، لیکن وہ چچا بھی اگر تھپڑ مارے نا بیٹی کے چہرے پر تو باپ وہ بھی برداشت نہیں کرتا. چہرے پہ تمانچے. بیٹا کیا ہوا؟ کہ کچھ بھی نہیں ہوا. بیٹی کس کی تھی؟ بابا کچھ نہیں ہوا. فرمایا بیٹا آپ کے چہرے پہ نشان ہے، بابا آپ چلے گئے تھے نا تو ابو جہل آیا تھا. جب پتہ چلا نا کہ نبی پاک تو رخصت ہو گئے، نکل گئے، اور بستر پر حضرت علی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو وہ تو ہاتھوں سے نکل گئے. تو یہ ابو جہل کو بھی پتہ تھا. اگلی گل تو سمجھ جانی چاہیے، کبھی اشارے بھی سمجھ آیا کرو یار. یہ ابو جہل کو بھی پتہ تھا، ابو جہل کو بھی نبوت اگر گھر میں نہیں ملے گی نا تو پھر نبوت ملے گی صداقت کے گھر میں. جب میں پہلی دفعہ حج پہ گیا نا، یہ میں حج کا تذکرہ اس لیے نہیں کرتا کہ میں کوئی ریاکاری کرتا ہوں، نو، یہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں. تو یہ جو بافات کے سامنے دار التوحید نہیں، اللہ آپ کو لے جائے. جو گئے ہیں وہ ہاتھ کھڑا کریں ذرا. آپ نے بافات کے سامنے دیکھا دار التوحید. اس دار التوحید کے اندر ایک مسجد ہے، اس مسجد کا نام ہے مسجد صدیق. جب میں گیا تھا تو یہ دار التوحید نہیں تھی، یہ مسفلا محلہ تھا. بازار شروع ہو جاتا تھا، جہاں گجرا والا ہوٹل، گجرات ہوٹل، ایک طیبہ ہوٹل ہوتا تھا، اس کے ساتھ ایک گلی اندر جا رہی تھی. تو یہ مسجد میں نے اپنی حالت پہ اس محلے میں دیکھی، اور یہ مسجد عین اس جگہ پہ بنائی گئی تھی جہاں حضرت ابو بکر کا گھر تھا. میرے آقا کا گھر مروہ کی طرف ہے، آپ نے دیکھا ہوگا میرے آقا کا گھر مروہ کی طرف. اور یہ جو مسفلہ ہے، باب فاس سے آپ نکلیں، باب عبدالعزیز سے آپ نکلیں تو سامنے محلہ ہے مسفلہ، جس کے آگے کبوتر چوک آ جاتا ہے. کبوتر چوک سے 2 سڑکیں جا رہی ہیں، شارع ابراہیم خلیل اللہ، اور وہ دوسری سڑک جو جا رہی ہے اس کا نام ہے شارع ہجرت. اس کا نام کیا ہے؟ اس رستے پر نبی پاک نے ہجرت کی تھی. ادھر سے آئے، مسفلہ محلہ سے حضرت ابوبکر کو لیا، اور اس رستے سے آپ آگے چلے گئے. اس سڑک کا نام ہے شارع ہجرت. اور آج مکے سے مدینہ
جو موٹر وے ہے یہ عین اس راستے پر بنائی گئی ہے جس راستے سے گزر کے میرے آقا مدینہ گئے۔ پہلا راستہ بدر کی طرف تھا، جو پرانا راستہ ہے وہ بدر کی طرف، یہ نیا راستہ بنا ہے، یہ سارا شار ہجرت ہے، اس سے آپ نے ہجرت کا سفر کیا۔ ابو جہل آیا تھا، آپ کا پوچھا، میں نے کہا مجھے پتہ نہیں، اس نے مجھے تھپڑ مارا، میں دروازے کی دوسری چوکھٹ پہ جا کے لگی، میرے کان کی بالیاں گر گئیں، میں نے نہیں بتایا، پھر اس نے مجھے مارا، میں بے ہوش ہو گئی، جب مجھے ہوش آیا تو سرہانے کھڑا تھا، میں نے کہا ابو جہل سن، میری رگو ریشہ میں ابو بکر کا خون دوڑتا ہے، مر جاؤں گی نبوت کا راز کبھی فاش نہیں کروں گی، کبھی فاش نہیں کروں گی۔ تجھ ہجرت کے سارے سفر میں ابو بکر کا بڑا کردار ہے، اگر ابو بکر مہاجر نہیں کون مہاجر؟ اب پڑھو وہ آیت 11ویں پارے کا پہلا صفحہ، آیت نمبر 100 سورۃ توبہ، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، دو طبقے ہو گئے، والذین اتبعوہم، تیسرا طبقہ جنہوں نے مہاجرین کی پیروی کی، تیسرا طبقہ جنہوں نے انصار کی پیروی کی، مہاجر نہیں ہے وہ، فتح مکہ کے بعد ایمان لائے، مہاجر نہیں ہے وہ، انصار بھی مدینے کے نہیں ہے وہ، لیکن وہ بعد میں مومن ہوئے، پیروکار بنے، قرآن نتیجہ نکالتا ہے رضی اللہ عنہم، سارے ایک دفعہ پڑھ کے سناؤ یار، اللہ ان سے راضی، ماضی کا صیغہ ہے، ہو گیا۔ اعد لہم جنات، سبحان اللہ، اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میری تقریر کے آخری جملے ہیں، اس کے بعد میں نے تھوڑی سی بات اظہار تشکر کے طور پہ کرنی ہے، اس پر اپنی تقریر ختم کر دوں گا اور اپنا جملہ دوہرا کے ختم کروں گا۔ اب تو آپ فیس بک پہ دیکھ رہے ہوں گے، بچے بچے میری نقل اتار رہے ہیں، بچیاں میری نقل اتار رہی ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیاں میری نقل اتار رہی ہیں۔ بندیالوی کہتا ہے، بندیالوی کہتا ہے صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، بچے پکا لیں، جتنے بچے یہاں جائے ہیں وہ پکا لیں، یہاں لکھ لیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ کو تاریخ میں نہیں دیکھنا، صحابہ کتابی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ تاریخی شخصیات نہیں ہیں، صحابہ قرآنی شخصیات ہیں۔ صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ صحابہ کو کہاں دیکھنا ہے؟ اس جملے کو عام کرو، صحابہ کو قرآن میں دیکھنا ہے، اور قرآن میں دیکھنا ہے تو رب نے گھیر لیا سارے صحابہ کو، من المہاجرین والانصار، تیسرا طبقہ جو مہاجر بھی نہیں، مکہ فتح ہو گیا، بعد میں مومن ہوئے، والذین اتبعوہم، جنہوں نے مہاجرین و انصار کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بندیالوی کے اس جملے پر معاویہ مسجد کے پورے مجمع کو جھوم جانا چاہیے۔ اعد لہم جنات تجری تحتہا الانہار، میرا سونا پیغمبر اساں تا جنت سجائی تیرے یارہ واسطے ہے۔ میں نے اپنی گرفتاری رہائی اس پر نہ پچھلے جمعے کوئی بات کی
نہ آج کوئی بات کی۔ مجھے ایک خوف ضرور ہے، ڈر ہے میرے دل میں، اور وہ یہ ہے کہ اس رہائی کے بعد اللہ نے جس عزت سے مجھے نوازا ہے اور لوگوں کی محبت سے، کہیں اللہ میرا اجر، میرا بدلہ اسی دنیا میں تو پورا نہیں کرنا چاہتے اور مجھے آخرت کے اجر سے رب محروم کر دے، یہ بڑا ڈر ہے میرے دل میں۔ یا اللہ، یہ دنیا کی عزت کوئی عزت نہیں ہوتی، آنکھیں بند ہوئیں سب کچھ ختم۔ ہم آخرت میں اجر کے محتاج ہیں مولا۔ اللہ کی توحید بیان کی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بیان کی، عظمت صحابہ بیان کی، اہل بیت کے فضائل، عظمت، اس کا تذکرہ کیا، لوگوں کو بتایا کہ اہل بیت کون ہوتے ہیں۔ یا اللہ، قیامت کے دن جن لوگوں کی جنگ ہم لڑ رہے ہیں وہ محبت سے ہمیں اپنے سینے سے لگا دیں۔ جب لوگ مجھے فیس بک پہ یہ طعنہ دیتے ہیں اللہ تیرا حشر معاویہ نال کرے، تو میں کہتا ہوں اللہ تہاڈی دعا قبول کرے۔ اگر معاویہ کے ساتھ حشر ہو جائے، معاویہ تو میرے نبی کا صحابی ہے، اس سے پھر بڑا اجر کیا ہوگا بندے کے لیے۔ مجھے جو لوگ مبارکباد دے رہے ہیں، میری توقع، میری امید اس سے بھی چیز بالا تر ہے، خود مجھے بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ رات قائد ملت اسلامیہ حضرت مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم، انہوں نے خود فون کر کے مجھے مبارکباد دی۔ انہوں نے کہا آپ جیل میں تھے تو ہم آپ کے ساتھ تھے، آج بھی آپ کے ساتھ ہیں، اور کل بھی کوئی وقت آیا تو ہم آپ کے ساتھ ہوں۔ جمعیت اہل حدیث کے حافظ عبد الکریم صاحب سینیٹر، ان سے بھی اسی رات فون پہ بات۔ اس سے پہلے ہم دو بدو کبھی نہیں ہوئے، ہم کلام کبھی نہیں ہوئے، انہوں نے بھی اپنے تعاون کا پورا یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ۔ دنیا نیوز پر اہل حدیث مکتب فکر کے مولانا قاری خلیل الرحمان، وہ مختلف طبقات میں گھرے ہوتے ہیں، اور ان کے لیے میں یہ کہوں گا کہ چاروں طرف سے کانٹے ہوتے ہیں اور وہ گلاب کی پھول کی طرح مسکرا رہے ہوتے ہیں، سب کا ناطقہ وہ قرآن و سنت سے بند کر دیتے ہیں۔ انہوں نے بھی رات ٹیلی فون پر گفتگو کی اور رہائی پر مبارکباد دی، دعائیں بھی دی۔ مولانا مفتی محمد حسن، اگرچہ ان کے ساتھ ہمارے اختلاف بھی ہیں، ایک دو تقریریں بھی میری ان کے خلاف ہوئی ہیں، انہوں نے اپنے ایک مرید اور خلیفہ حسنین معاویہ صاحب کبیر والا سے، اس کے ذریعے انہوں نے بھی مجھے حضرت کا پیغام پہنچایا کہ وہ آپ کو مبارکباد دیں۔ یہ خود میری سمجھ سے بالا تر ہے کہ کیسے کیسے لوگ جنہیں میں جانتا نہیں یا میرا اختلاف رہا ہے ان سے، وہ برابر مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔
پچھلے منگل کو میری رہائی ہوئی، آج 11واں 12واں دن، لیکن میں صبح 10 بجے سے لے کے رات کے 1 بجے تک آنے والے مہمانوں کو ملتا ہی رہتا۔ کل عمر کوٹ، حیدرآباد، سندھ، وہاں سے دوست ہیں، وہ تشریف لائے۔ وادی نیلم میں نے پوچھا تو پتہ چلا کہ 15 گھنٹے کا سفر ہے، وہ تشریف لائے۔ آج ملتان سے آباب آئے ہیں، ڈیرہ غازی خان سے آئے ہوئے ہیں، کھانا چل رہا ہے، ہاں جی، رحیم یار خان سے، گکھڑ منڈی سے، اٹک، ماشاء اللہ، ہاں جی، منڈی بہاؤالدین سے۔ یہ سب حضرات جمعے کے بعد، بہاولپور سے، یہ سب حضرات جمعے کے بعد مجھے مل کے جائیں گے اور کچھ کھا پی کے جائیں گے۔ یہ ہمارے مہمان ہیں۔ رحیم یار خان میں ہمارا ایک مرکز ہے، بدر العلوم، وہاں ہمارے بہت بڑے عالم رہتے ہیں، شیخ الحدیث ہیں، شیخ التفسیر ہیں، مولانا مفتی محمد خان جاجروی۔ انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا، مبارکباد بھی دی، اور انہوں نے وہاں ضلع کا اجلاس بھی کیا، اور ضلع کے اجلاس میں انہوں نے قرارداد مذمت پیش کی۔ دارالعلوم تعلیم القرآن راولپنڈی کا ایک وفد، جو مولانا ولی اللہ خان، ہمارے مولانا امان اللہ شہید، ان کے بیٹے سمیع اللہ، عملے کے افراد 10-12 افراد، وہ ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ہماری جماعت کے مبلغ ہیں مولانا احمد شعیب خان، میری گرفتاری تھی تو تشریف لائے، رہائی ہوئی تو پھر تشریف لائے۔ مولانا مفتی محمد عمر صاحب ہیں، رہائی کے بعد وہ بھی تشریف لائے۔ فیصل آباد میں جیل میں رہا، تو فیصل آباد میں ہماری جماعت کا ایک ادارہ ہے، جامعہ اسلامیہ، جھنگ روڈ پہ، شیخ کالونی، وہاں ہمارے بڑے محترم بھائی دوست مولانا قاری ریاض احمد، شیخ الحدیث مولانا محمد افضل، انہوں نے ہماری بڑی دیکھ بھال کی۔ ان کے مدرسے میں جو ناظم ہیں وہ میرے ہم نام ہیں، عطا اللہ امیروی ہیں، وہ قید آباد کے۔ انہوں نے دن رات ایک کیا، صبح و شام مجھے کھانا پہنچائے، ناشتہ کھانا، لیکن وہ کھانا جیل کے عملے کے لوگ کھایا کرتے تھے اور مجھے وہ اپنا کھانا دیا کرتے تھے۔ وہ شاید سمجھتے تھے کہ یہ برکت والا کھانا ہے، بدیالوی صاحب کے لیے آیا ہے، اللہ ان سے بھی، اللہ ان کو معاف کرے۔ تو انہوں نے کھانا پہنچایا، جیل میں آئے، ملاقات کے لیے آئے۔ حضرت مولانا قاضی محمد یونس انور شہداء مسجد لاہور بیمار ہیں، فون پر انہوں نے اظہار محبت کیا۔ ہمارے بڑے اچھے دوست ہیں، عالم ہیں، مذہبی اسکالر ہیں، محقق ہیں، معاویہ مسجد میں اکثر آئے ہیں، ڈاکٹر مفتی خلیق الرحمان ہائی کورٹ کے خطیب ہیں۔ انہوں نے میری رہائی پر ایک کلپ بڑا خوبصورت مدلل جاری کی۔ عمار یاسر صاحب جو اینکر ہیں، مختلف موضوعات پر ہاں وہ گفتگو فرماتے رہتے ہیں، اگرچہ عمر میں ہم سے بہت چھوٹے ہیں، تو انہوں نے بھی جاندار طریقے سے آواز اٹھائی۔ اہل حدیث مکتب فکر کے جتنے لوگ ہیں، جتنے ان کے افراد ہیں، تمام کے تمام افراد نے اظہار یکجہتی
ہمارے ساتھ کیے۔ جن لوگوں کا نام میں نہیں لے سکا، اگرچہ میں نے کاغذ پہ لکھا تھا لیکن وہ کاغذ میں گھر بھول گیا ہوں، تو میں ان سے معذرت خواہ ہوں جن کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا ہے یا میں نے ان کا نام نہیں لیا ہے۔ سرگودا کے احباب انہوں نے بڑے جاندار طریقے سے میرا استقبال کیا، مجھے خوش آمدید کہا۔ اب بھی مجھے ملنے کے لیے وہ تشریف لاتے رہتے ہیں، اور احباب آج بھی احباب تلگنگ سے آئیں گے، جمعہ پڑھ کے وہاں سے چلیں گے۔ تو ان تمام حضرات کا میں ممنون ہوں، اور میں دعا ہی دے سکتا ہوں کہ جن جن لوگوں نے اس مشکل گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا، اللہ انہیں دین و دنیا کی سعادتیں عطا فرمائے، دنیا و آخرت کی عزتیں، عظمتیں، رفعتیں، بلندیاں، عروج اللہ ان سب لوگوں کو عطا فرمائے۔ ان کا میں نے پچھلے جمعے اس پورے وفد کا جو مولانا فرید احمد گجرانوالہ سے ہمارا ایک مدرسہ ہے جی، جامعہ حقانیہ، ڈی سی روڈ پر، وہ مولانا مفتی عبدالقاہر، وہ میرے شاگرد ہیں، دورہ تفسیر مجھ سے پڑھا ہے انہوں نے، وہ بھی فیصل آباد بھی مجھے ملنے کے لیے تشریف لائے اور یہاں بھی ملنے کے لیے تشریف لائے۔ ان کے مدرسے کے شیخ الحدیث ہیں مولانا اشرف سلیم دامت برکاتہ، وہ بھی علماء کے ساتھ تشریف لائے۔ قلعہ دیدار سنگھ کے ہمارے قاضی برادران ہیں، حضرت مولانا قاضی عطاء المحسن، وہ بھی اپنے وفد کے ساتھ تشریف لائے۔ تو جن کا نام میں نہیں لے سکا، ہاں جی، ہتھیجی بہاولپور سے مولانا بشیر احمد، وہ بھی ہمارے شاگرد ہیں، ہمارے پاس پڑھتے رہے، وہ بھی تشریف لائے۔ یعنی میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتا، کئی لوگوں کے آنے پہ مجھے شرمندگی ہوتی ہے کہ میں انہیں پہچانتا نہیں، اور پوچھتے ہوئے شرم آتی ہے کہ اسی کتھوں آئے ہاں، انہوں نے پتہ بھی کوئی نہیں۔ تو ایسے لوگ بھی ملنے کے لیے عوام میں، ذمہ دار، تاجر، ملازم طبقہ کے لوگ، میں رات 1 بجے فون آ گیا کہ لاہور سے ایک مفتی صاحب آئے ہیں، میں تو سونے کی حالت میں تھا، مولانا مفتی عبدالحسیب صاحب رات 1 بجے وہ تشریف لے آئے۔ تو اس طرح لوگ آ رہے ہیں، آئندہ بھی آئیں گے۔ آپ تمام حضرات کی محبتوں کا شکریہ، آپ نے محبت کی، پیار کیا، اور مجھے خود پہلی مرتبہ احساس ہوا کہ پاکستان بھر کے جو موحد لوگ ہیں وہ میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں۔ اللہ غرور سے بچائے، تکبر سے بچائے، فخر سے بچائے، اللہ دل میں عاجزی پیدا کرے، انکساری اللہ دل میں پیدا کرے۔ درس قرآن فی الحال نہیں ہوگا، میری مصروفیت ہے، اگرچہ ہمارے میاں عرفان صاحب عزیز ہیں، ان کی تجویز تھی کہ درس ہونا چاہیے چاہے کوئی اور عالم دے دے، ان کی تجویز پر غور کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فیصلہ اس ہفتے میں کر لیں گے، لیکن آج یہ درس نہیں ہوگا۔ اذان ہوگی، اس کے بعد سنتوں کا ٹائم ہوگا جی۔